بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کسی زمانے میں مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک نعرہ لگوایا تھا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرزا محمد علی انجینئر مولانا الیاس قادری صاحب کے اس نعرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت صرف اور صرف معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی یا کوئی محدث اور فقیہ معصوم نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو نعرہ ہے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرزا صاحب کے منہ سے عقیدہ اہل سنت والجماعت سن کے خوشی ہوئی کہ مرزا صاحب کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بارے میں پتہ ہے۔ چلے کوئی تو ایسا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا جس کے بارے میں مرزا صاحب کو پتہ ہے، ورنہ مرزا صاحب تو ہمیشہ رافضیت کو تقویت دینے کی باتیں کرتے ہیں اور رافضیت کے عقائد بیان کرتے ہیں۔ جہاں پہ مرزا صاحب سے یہ عقیدہ سن کے خوشی ہوئی، وہیں پہ افسوس بھی ہوا کہ مرزا صاحب کو عقیدے کا تو پتہ ہے لیکن عقیدے کی جو تشریح ہے، تشریح کا نہیں پتہ، عقیدے کا مرزا صاحب کو فہم نہیں ہے۔ وہ کیونکہ مرزا صاحب نے جہاں سے یہ عقیدے کے خلاف نکالنے کی کوشش کی ہے، یہاں سے اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پورے نعرے میں کہیں پہ معصومیت کا لفظ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ معصوم ہے؟ کہیں پہ معصومیت کا لفظ ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہ جو بے گناہ اور بے خطا کا لفظ ہے یہ معصومیت پہ نہیں بولا جاتا۔ معصومیت اور چیز ہوتی ہے، بے گناہی اور بے خطائی جو ہے یہ اور چیز ہوتی ہے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص کہ جس سے گناہ سرزد ہو ہی نہ، گناہ ہونے کا چانس ہی نہ ہو، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اور بے گناہ اور بے خطا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو سکتا تھا، غلطی جو ہے سرزد ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، غلطی نہیں ہوئی۔ اور جو معصوم ہوتا ہے، معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی چانس ہی نہ ہو کہ اس سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی سرزد ہوگی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بالکل بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو بے گناہی کا لفظ ہے، یہ بے گناہی کا جو لفظ ہے یہ تو عام لوگوں پہ بولا جاتا ہے اور بولا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص بے گناہ ہے، عدالت فیصلہ سناتی ہے فلاں شخص بے گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں بے گناہی اور بے خطائی کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، تو وہ تو پھر بھی خال المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں یہ الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے جا سکتے؟ رہی بات کہ مرزا صاحب نے اصل میں اس سے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ بے گناہ بے خطا، اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے، یا ان کے نزدیک شاید یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بے گناہ بھی نہیں ہیں اور بے خطا بھی نہیں ہیں، ان کے اندر گناہ بھی تھے اور ان کے اندر خطائیں بھی تھیں۔ شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہے اور واقعی ہے، یقیناً ہے، کیونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں اندھا ہو چکا ہے، ہمیشہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مغلظات بکتا ہے، تو یہ تو اس کی عادت و فطرت ہے۔ تو اب جب کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بے گناہ اور بے خطا جو ہے وہ صرف اور صرف معصوم کو کہا جا سکتا ہے، معصوم کے بغیر جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا ساتھ میں یہ عقیدہ بھی ہے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ گار بھی تھے، نعوذ باللہ خطا کار بھی تھے۔ تو اب جب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم کے لیے بے گناہ اور بے خطا کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف معصوم کے لیے بولا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا، تو ہم مرزا صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ صرف اور صرف اتنا کہہ دیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ بھی نہیں تھے اور بے خطا بھی نہیں تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اتنا کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ بھی نہیں تھے اور بے خطا بھی نہیں تھے، اور آپ یہ جرت کر کے دکھائیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو حواری ہیں، آپ کو پیچھے سے سپورٹ کرنے والے جو ہیں، جو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں جو آپ کی واہ واہ کرنے والے کرائے کے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سارے کرائے کے لوگ ہیں، ان میں چند ایک لوگ جو ہیں ان کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے جو آپ کرائے کے لوگ ہیں اور واہ واہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ جب ایسی کوئی بات کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ بھی نہیں تھے اور بے خطا بھی نہیں تھے، جبکہ یہ بات آپ سیدنا معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ بات کہیں گے تو یہ لوگ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، آپ کی ویورشپ، آپ کا سب کچھ جو ہے، یہ کرایہ کا جو پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے، ریت کا سسٹم، یہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے گر جائے گا، کیونکہ یہ روافظ اور روافظ کے جو سہولت کار ہیں یہی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی واہ واہ کرنے والے ہیں، آپ کا نام اونچا کرنے والے ہیں، صرف اور صرف آپ سے رافضیت کا کام لینے کے لیے، وگرنہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے گناہ اور بے خطا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ بے گناہ بھی نہیں ہے اور بے خطا بھی نہیں ہے، تو اب یہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما دیں ذرا اپنے ویڈیو بیان کے اندر کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بے گناہ بھی نہیں تھے اور بے خطا بھی نہیں تھے، ذرا ہمت کریں، آپ کے اس بیان کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔